میری کو بند کر دینا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو قادری نعت کونسل کو بہت بہت مبارکباد اور بزم غوثیہ کو مبارکباد کہ جو ہمیشہ عشاقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں جب ان کی دلجوئی اللہ اور اس کے حبیب سے کرنے کا موقع نکل آئے۔ اس میں قادری صاحب کا، اجمیری صاحب کا، محبوب بھائی کا ایک تاریخی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو اس کا اجر اپنی شان کے مطابق پہنچائے۔ ایک زمانہ تھا جب ہزاروں میں کوئی ایک آدھ آدمی بیت اللہ جاتا تھا، اور مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ جزائر کو دیکھا تو اپنی نانی کے ساتھ کئی میل پیدل چل کے بسم اللہ ہوٹل کے پاس کوئی جگہ تھی، نانی مجھے لے کر گئی کہ کوئی حاجی آیا، اور طلب یہ تھی کہ میں اپنے اس نواسے کو کسی طرح یہ موقع دلوا دوں کہ وہ اس حاجی کی آنکھیں چومے۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ اس بات کا شعور نہیں تھا کہ اس سے کیا ہوگا، یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت تک پلاسٹک کی دوربینوں میں تصویریں دیکھی تھی اور بہت ہی کیف ہوتا تھا اس کو توجہ سے جھانکنا، اور کیسی کیسی سچائی، کیسی کیسی کیفیات تھی۔ کبھی سال میں ایک آدھ ایڈیشن چھپتا تھا میلاد النبی پر، تو گنبد خضرا کی خوبصورت تصویر چھپتی تھی، بیت اللہ کی تصویر چھپتی تھی، اور اس کو لوگ بہت اہتمام سے محفوظ کرتے تھے، فریم کرواتے تھے۔ پھر یہ سب آسانیاں ہوئیں، عام ہوتا چلا گیا کہ ہمیں زیارت کے مواقع ملتے چلے۔ اس میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن ہم نے اپنی کیفیت کو نہیں سنبھالا۔ تڑپ کا قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے مرزا منیر بے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارلی 80s میں نے جس طرح تڑپتے ان کو دیکھا، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ عاشق کا ایک ہی اسکیم ہے، وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں کھڑا رہتا ہے، چاہے اس کی 1,00,000 حاضریاں ہو جائیں، وہ پیاسا کا پیاسا ہی رہتا، اس لیے کہ یہ پیاس بجھ گئی تو سب بجھ جائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس پیار کو، اس پیاس کو قائم و دائم رکھیں، ہم تڑپتے رہیں، چاہے صورت کوئی ہو۔ ایک تو صورت وہ ہے جس میں اعظم چشتی علیہ رحمہ کا ایک شعر مجھے ناقی ادب بہت پڑھا میں نے طالب علم کی حیثیت سے، لیکن ایک شعر بالکل ایسا آیا جس نے میری کیفیت بدل دی۔ ہم میں سے اکثر جو نہیں جاتے یا نہیں جا پاتے وہ ملول ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے اعظم چشتی کا یہ شعر پڑھا تو ایک الگ ڈائمنشن میں کتنا محبوب ہے اعظم انہیں رونا میرا، کتنا محبوب ہے۔ یہ تسلی بھی کیا شکل نکلی، شکایت نہیں ہے، اس میں بھی کریم کے شکر کا پہلو نکلا۔ کتنا محبوب ہے اعظم انہیں رونا میرا، ساری دنیا کو بلایا نہ بلایا، ساری دنیا کو بلایا نہ بلایا مجھ کو، اور جس کو بار بار جانا نصیب ہو رہا ہے اگر وہ غفلت کا شکار ہو جائے، بار بار جانا پڑا امتحان ہے۔ آصف کنڈالی کا ایک شعر ہے کہ اس شہر میں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے صدی، اس شہر میں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے صدیاں، ایک لمحہ گزر جائے اگر بے خبری کا۔ اللہ رب العزت جانے والوں کو بھی مبارک کرے، آنے والوں کو بھی مبارک کرے، لیکن ہم سب پر یہ فضل کرے کہ ہم جب وہاں پہنچے تو غافل نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے غفلت میں نہ پڑے۔ میرا تجربہ ہے ظاہر میں ہر اعتبار سے کمزور آدمی ہوں،
کہ جب ہم احباب کے ساتھ جاتے ہیں، گروپ میں ہوتے ہیں، تو ہماری توجہ بہت ساری دوسری چیزوں پر ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے سفر میں، لیکن جتنا تنہا رکھو گے خود کو بیت اللہ میں، جتنا تنہا رکھو گے مدینہ پاک میں، اتنی محفل ملے گی، اور جتنی محفل کرو گے، محفل میں بیٹھو گے، اتنے تنہا رہ جاؤ۔ زندگی میں ہر مقام پر محافل تلاش کرو، لیکن ان دو مقاموں پر تنہائی کو شعار بناؤ تاکہ اندر سے روشن ہو سکے۔ آج کی محفل میں یہ چند جملے اس لیے میں نے کہے کہ جانے والے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، آنے والوں سے ہم دعا لیتے ہیں کیونکہ حکم ہے ان کو دیکھو، ان سے دعا لو۔ جانے والوں کے ذریعے ہم کوئی نہ کوئی عریضہ، پیغام، تمنا، التجا، کچھ نہیں تو اپنے درودوں کی ایک صدا ساتھ کر دیتے ہیں۔ جو یہاں سے اٹھ کر جائیں گے کچھ عرصے میں، محمد بھائی بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، حبیب صاحب، ان کے تمام احباب جا رہے ہیں، اور جو بھی جا رہا ہے، سب قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن جانے والے اسی لمحے میں، اس محفل میں، بہے ہوئے چند اشکوں سے، پڑھے ہوئے چند لفظوں سے، دبی ہوئی کچھ سسکیوں سے اگر تاثر اور تاثیر لے کر جا رہے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمارا یہ محفل کرانا، قادری صاحب کی محنت کامیاب و کامگار ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حاضری اور حاضری میں حضوری کا شرف پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دو کلاموں میں اقتباسات پیش کرتا ہوں، میری بھی طبیعت کو مناسب نہیں، لیکن یہ محفل تھی ایسی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے والا میرے چہرے کی یاد لے کر نہ جائے، میرے کسی لفظ کو ذہن میں لے کر نہ جائے۔ اور ہے کیا ہمارے پاس؟ صرف یہی تو ہے کہ کوئی جا کر بیت اللہ ہم یاد کر لے، کوئی مدینہ پاک میں کسی کو کوئی شعر یاد آ جائے، کوئی آواز اس کی سماعتوں میں گونجنی شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، محفل کرنے والے قادری صاحب کی محفل قبول فرمائے، اسلام و انسلام میں شامل بزم غوثیہ، اور یہ جو تمام کراچی سے نعت کے سننے والے، نعت کے محبین، نعت کے ماحول کو قائم و دائم رکھنے والے، نئے نعت خانوں کو اس محبت سے پروان چڑھانے والے، آج کئی آوازیں میں نے سنی، اور مجھے اپنے بچپن میں اپنا پڑھا ہوا اس مسجد میں وقت یاد آیا کہ جب ہم سے بہت سینئر ثنا خانوں کے ساتھ ہم سنا پڑھتے تھے۔ بیٹے یہ ایک سفر ہے، اللہ رب العزت اس سفر کے بعد بہت کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ جب اپنے سفر کے اس نقطۂ آپ انجام پر پہنچو، جاؤ، کامیابی، شہرت، پیسہ، عزت سب لے کر آتی ہے، تو اپنے آپ کو سر جھکا کر رکھنا جو ہے نا، وہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی ذات کے محبت سے دور کر کے اپنی محبت میں مبتلا